شوہر کی وفات کے بعد میں نے اپنی جوان بیٹیوں کو سلائی سینٹر بھیجنا شروع کر دیا تاکہ وہ یہ ہنر سیکھ کر کچھ کمانے کے قابل ہو جائے اور گھر کے اخراجات میں میری مدد کر سکے۔ سلائی سینٹر کی وین انہیں لے بھی جاتی اور واپس گھر بھی چھوڑ جاتی، مگر جب میری بیٹیاں واپس آتی تو کہتی اماں ہماری کمر اور پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے، پھر وہ اپنے کمرے میں جا کر سو جاتی۔ ایک دن میں خود سلائی سینٹر گئی تو پتہ چلا کہ میری بیٹیاں تو وہاں آتی ہی نہیں ہیں۔ اگلے دن میں بڑی بیٹی کی جگہ نقاب اوڑھ کر وین میں بیٹھ گئی، مگر اس وقت میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا جب وین والے نے میری چھوٹی بیٹی کو پکارا۔ میرا نام طاہرہ ہے۔ ماں باپ کی فوت ہونے کے بعد میں اپنے اکلوتے بھائی کے پاس رہتی تھی جو ہمیشہ بھابھی کی زبان بولتا تھا۔ بھابھی مجھے بھائی کے سامنے مارتی پیٹتی تب بھی وہ کچھ نہیں کہتا، اسے لگتا تھا کہ طاہرہ ہی غلط ہے، ورنہ میری بیوی کیسے غلط ہو سکتی ہے، اور اسی بات پر وہ دن بدن بڑھتی گئی۔ جب میں جوان ہوئی تو ان کے گھر کا سارا کام میرے ذمہ تھا۔ بھابھی سارا دن فون کان سے لگائے پتہ نہیں کس سے باتیں کرتی رہتی تھی اور میں کڑی دھوپ میں کام کرتی رہتی، کبھی کبھی تھک کر رو دیتی کیونکہ زندگی بہت اذیتناک ہو گئی تھی۔ بھائی نے ایک دو مرتبہ میری شادی کی بات کی، مگر بھابھی ہر بار ٹال دیتی کہ ابھی تو طاہرہ بچی ہے، یہ گھر نہیں سنبھال سکتی تو سسرال کیا سنبھالے گی۔ بھائی سر ہلا کر خاموش ہو جاتے۔ انہوں نے کبھی مجھے بہن کا پیار نہیں دیا، انہیں تو جیسے یاد ہی نہیں رہا تھا کہ میری بھی کوئی ذمہ داری ان پر ہے۔ ایک دن کچن کی صفائی کرتے ہوئے مجھ سے 2 شیشے کے گلاس ٹوٹ گئے۔ اس دن اس عورت نے مجھے بہت مارا پیٹا۔ اگلے دن اس نے بھائی کے سامنے ایسا ڈرامہ کیا کہ بھائی نے میرا روتا چہرہ بھی نہ دیکھا اور مجھے ڈانٹ کر کام پر چلے گئے۔ میرا ہر لمحہ اذیت میں گزر رہا تھا۔ اس واقعے کو 1 ہفتہ ہو چکا تھا جب میں صحن میں بیٹھی گندم صاف کر رہی تھی، اوپر سے گرمی بھی بہت زیادہ تھی، مگر بھابھی کا دیا ہوا کام ہر حال میں کرنا تھا۔ تبھی باہر ایک آئس کریم بیچنے والا آیا، اس کی آواز سن کر میرا دل آئس کریم کھانے کو مچل اٹھا۔ میں نے چپکے سے اندر دیکھا تو بھابھی سو رہی تھی، سو میں نے چپ چاپ تھوڑی سی گندم ایک برتن میں ڈالی اور اس کی بدلے آئس کریم خرید کر کھا لی۔ وہ پیری والا جوان اور خوبصورت تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس گھر میں رہنا ہے تو تھوڑی چالاکی اور جھوٹ سے کام لینا ہوگا۔ اسی سوچ کے تحت میں نے ایک پرانے تھیلے میں کچھ گندم چھپا لی اور روز دوپہر کو چپکے سے آئس کریم کھانے لگی۔ آہستہ آہستہ میری اس پھیری والے سے واقفیت بڑھتی گئی اور ہم میں دوستی ہوگی۔ شاید میں ایسا کبھی نہ کرتی، مگر میری زندگی جتنی قید اور اذیت بھری تھی، کہیں نہ کہیں مجھے بھی فرار چاہیے تھا۔ اب میں اسی آئس کریم والے کے بارے میں سوچتی رہتی جس کا نام رشید تھا۔ دنیا کے لیے وہ پھیری لگاتا ہوگا، مگر میرے لیے وہ کسی شہزادے سے کم نہیں تھا۔ رشید کے ماں باپ نہیں تھے، ایک بہن تھی جو میری ہی ہم عمر تھی، اسے مجھ سے شادی پر کوئی اعتراض نہیں تھا، جبکہ میرے لیے رکاوٹ صرف بھائی اور بھابھی تھے۔ میں انہیں کبھی راضی نہ کر پاتی، اس لیے میں نے گھر سے بھاگنے کا فیصلہ کیا اور کبھی واپس نہ آنے کی قسم کھا لی۔ بھائی اور بھابھی ایک شادی میں گئے ہوئے تھے اور میں گھر میں اکیلی تھی۔ ان کے جاتی میں نے اپنے چند جوڑے ایک بیگ میں رکھے، اماں کی دی ہوئی سونے کی 2 چوڑیاں اٹھائیں اور رشید کے ساتھ فرار ہو گئی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ہم اس کے چھوٹے سے گھر پہنچے۔ اس کی بہن نیلم نے میرا بہت اچھا استقبال کیا اور مزیدار کھانا تیار کر رکھا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد ہم عدالت کے اور 2 گھنٹوں میں ہمارا نکاح ہو گیا، اور وہ طاہرہ جس کی کوئی پہچان نہیں تھی آج اپنے شوہر کی عزت بن کر سر اٹھائے کھڑی تھی۔ میں بہت خوش تھی، میری زندگی خوبصورت ہو گئی تھی۔ میں نیلم کو کوئی کام نہ کرنے دیتی اور سب خود کرتی، وہ بھی جلدی مجھ سے مانوس ہو گئی۔ اسے پڑھنے کا بھی بہت شوق تھا اور وہ سارا دن پڑھتی رہتی۔ رشید اپنی بہن کے لیے رشتہ تلاش کرنے لگا۔ مجھے وہ بھی چھوٹی لگتی تھی، مگر میں خاموش رہی کیونکہ مجھے اپنا وقت یاد تھا جب میری شادی ٹال دی گئی تھی۔ اس کی امتحانات کے بعد ہم نے اس کی اچھی جگہ شادی کر دی۔ اب میں گھر میں اکیلی رہ گئی، ہر وقت دل گھبراتا تھا، مگر اللہ نے اپنی رحمت سے یہ تنہائی ختم کر دی۔ میری جڑواں بیٹیاں پیدا ہوئی۔ رشید خوشی سے پھولے نہیں سماتا تھا، مگر یہ خوشی زیادہ دیر نہ رہی۔ وہ مٹھائی لینے گیا اور کبھی واپس لوٹ کر نہ آیا۔ ایک تیز رفتار ٹرک اسے کچل گیا، وہ سڑک پر ہی دم توڑ گیا۔ ہاسپٹل کی ایک نرس جو ہمارے محلے کی تھی مجھے خبر دی، میں صدمے سے بے ہوش ہو گئی۔ 2 دن بعد ہوش آیا، اس نے میری اور بچیوں کی دیکھ بھال کی۔ رشید کے بعد جینا بہت مشکل تھا، مگر اپنی بیٹیوں کو دیکھ کر ہمت ملتی تھی۔ ان کے لیے جینا تھا۔ نائلہ 2 ہفتے پہلے میرے پاس رہی، پھر وہ واپس چلی گئی۔ رات کو ہر آہٹ پر جاگ جاتی، کبھی دروازہ چیک کرتی، کبھی چھت پر بلیوں کی آواز سے ڈر جاتی، دن میں بھی دروازہ بند رکھتی۔ بچیاں چھوٹی تھی، انہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ میں نے اپنی ماں کی چوڑیاں بیچ دی، ان سے کچھ عرصہ گزارا ہوا۔ پھر جب بچیاں 1 سال کی ہوئی تو میں نے محلے کے گھر میں صفائی کا کام شروع کیا، انہیں سلا کر جاتی اور جلدی واپس آ جاتی۔ جب وہ 3 سال کی ہوئی تو خرچہ بڑھ گیا۔ میں نے ایک سرکاری اسکول میں آیا کی نوکری کر لی اور بچیوں کو ساتھ لے جانے لگی۔ وہ چھوٹی تھی مگر میری نظروں کے سامنے رہتی تھی۔ ایک دن اسکول میں بھابھی آ کر مجھے دیکھتے ہی سب کے سامنے تھپڑ مارا اور گالیاں دینے لگی، بچوں کے سامنے میری تذلیل کی۔ میری بیٹیاں بھی وہیں تھی،
وہ انہیں بھی مارنے لگی مگر میڈم آ گئی اور ہمیں دفتر لے گئی۔ بھابھی نے وہاں بھی شور مچایا اور میری کردار کشی کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی بیٹی کو اسکول سے نکال دیا گیا اور مجھے بھی نوکری سے فارغ کر دیا گیا۔ ایک بار پھر میرا سہارا چھن گیا۔ میں خاموشی سے گھر لوٹ آئی۔ شام کو نیلم آئی۔ میں نے ہمیشہ کی طرح اس کی خاتم مدارت کی۔ اپنے پاس موجود پیسوں سے گوشت اور روٹیاں لائی۔ مجھے کل کی فکر نہیں تھی کیونکہ رزق دینے والا اللہ ہے۔ نیلم نے کہا، بھابھی میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، اگر آپ میری بات کا مان رکھے تو۔ میں بھی اس کے قریب ہو گئی۔ ہاں نیلم بولو۔ آج تک تم نے ایسے تو کبھی اجازت نہیں مانگی۔ بھابھی آپ کو برا بھی لگ سکتا ہے اور یقیناً لگے گا، مگر آپ کی حالت دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں جاتا۔ میں نے اسے صاف صاف بات کرنے کا کہا۔ پھر بلا وجہ پہیلیاں مت بوجھو، جو کہنا چاہتی ہو وہ کہو۔ جس پر وہ دھیرے سے بولی، بھابھی آپ شادی کر لے، میری نظر میں ایک رشتہ ہے۔ نیلم کی اس بات پر میں جہاں تھی وہیں ساکت ہو گئی۔ رشید کی جانے کے بعد میں کسی اور سے شادی کی خواہش کیسے کر سکتی ہوں؟ دیکھو نیلم، تم میری پوری زندگی سے واقف ہو، مگر میں نے ایسا کبھی سوچا ہی نہیں۔ مجھے کوئی خواہش نہیں۔ بھابھی مجھے پتہ چلا کہ آپ کو اسکول سے نکال دیا گیا۔ اس اسکول کی ایک استانی میرے محلے میں رہتی ہے۔ میں اپنے بچوں کو اس کے پاس ٹیوشن چھوڑنے گئی تو اس نے بتایا، اسی میں بھاگی بھاگی آپ کے پاس چلی آئی۔ اب آپ کے میکے والے بھی اسی شہر میں رہتے ہیں۔ بہت بار مجھ سے آپ کا ٹکراؤ بھی ہوا ہوگا، پھر ایسے میں آپ اپنی بچیوں کی اچھی تربیت کیسے کر سکیں گے؟ نیلم کی بات میں دم ضرور تھا، لیکن میں دوسری شادی کر کے اپنے بچوں کے مستقبل کا خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی۔ جو بھی تھا جیسے بھی تھا مجھے اسی طرح رہنا تھا۔ نیلم تمہاری بات ٹھیک ہے، مگر میں شادی نہیں کر سکتی۔ ہاں اگر کبھی دوسرے شہر منتقل ہونے کا موقع ملا تو ایک لمحہ ضائع نہیں کروں گی۔ میری بات پر وہ چپ ہو گئی اور گھر واپس چلے گئی۔ لیکن اگلی صبح وہ دوبارہ چمکتی چہکتی مجھے ملنے آ گئی۔ بولی، دیکھے بھابھی، جب انسان اچھے دل سے کچھ کرنے کا عہد کر لیتا ہے تو قدرت اس کے لیے خود راستے بنا دیتی ہے۔ میرے شوہر کو ان کے جانے والوں نے ایک عورت کا بتایا ہے جو ایک یتیم خانے میں بچوں کو سنبھال سکے۔ اسے وہاں رہائش بھی ملے گی اور تنخواہ بھی گزارے کے لائق ہے، مگر سب سے اچھی بات یہ ہے کہ نوکری دوسرے شہر میں ہے۔ اب آپ ایک دفعہ وہاں چلی جائیں تو دیکھیے گا مزید راستے بھی کھل جائیں گے۔ میں نے رب کا شکر ادا کیا اور اگلے ہی دن ہم دوسرے شہر میں تھے۔ اب بچیوں کا مسئلہ بھی نہیں تھا اور مجھے اس کام کا تجربہ بھی تھا۔ میں نے یتیم خانے میں نوکری شروع کر دی۔ میرے حصے میں چھوٹے بچے آئے جن کی دیکھ بھال بڑی توجہ سے کرنی تھی۔ ادارے والے میرے کام سے بہت خوش تھے۔ یتیم خانے میں رہائش بھی مفت اور تنخواہ بھی ملتی تھی۔ صرف کھانے کا خرچ تھا اور وہ بھی زیادہ نہیں تھا۔ دن اچھے گزرنے لگے۔ میں نے اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کروا دیا۔ مجھے یقین تھا کہ ایک دن میری دونوں بیٹیاں ضرور کچھ بنیں گی۔ بے شک میں خود پڑھی لکھی نہیں تھی، مگر مجھے اپنے بچوں کو پڑھانے کا بہت شوق تھا۔ میں ہر شام ان کے بستے کھلوا کر ان سے ہوم ورک کرواتی یا انہیں لکھتے ہوئے دیکھتی تو میری آنکھیں نم ہو جاتی اور مجھے رشید کی یاد آنے لگتی۔ سب کہتے ہیں بیوہ جی لیتی ہے، مگر میں آپ سب کو بتاتی ہوں کہ بیوہ یا طلاق یافتہ عورت کے لیے جینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ ہر روز پل پل مرتی اور جیتی ہے۔ بات بات پر اسے اپنی ماضی کی کوئی نہ کوئی بات یاد آ جاتی ہے۔ رشید کی اچانک موت پر تو میں بالکل ٹوٹ گئی تھی، مگر وقت کے ساتھ سنبھلی تو بچوں کی معصوم حرکتیں دیکھ کر پھر اس کی یاد آ جاتی۔ یوں ہی کرتے کرتے میری بچیاں کب بڑی ہوگی پتہ ہی نہیں چلا۔ اسکول کے بعد میں نے ان کا داخلہ ایک دستکاری کالج میں کروا دیا جہاں انہیں تعلیم کے ساتھ ساتھ سلائی کڑھائی بھی سکھائی جاتی تھی۔ میں ابھی بھی یتیم خانے میں کام کرتی تھی۔ اپنے شوہر رشید کا گھر میں نے اپنی نند نیلم کو دے دیا کیونکہ میں کیسے اس کی چیز پر اپنا حق رکھتی۔ اس کے شوہر کو کاروبار کے لیے ضرورت تھی۔ میری بچیاں تو بڑی ہوگی مگر میری تنخواہ معمول سے بڑھ کر وہیں رہ گئی، جبکہ اخراجات اور مہنگائی بڑھتی گئی۔ کالج ان کے لیے دور تھا، اس لیے ایک وین آتی تھی جس کی سب سے اچھی بات یہ تھی کہ اس کے ڈرائیور ایک عورت تھی۔ وہ بچیوں کو گھر سے لے جاتی اور واپس چھوڑ جاتی۔ کرایہ بھی مناسب تھا۔ میری بچیوں نے کالج جانے کے بعد کبھی مجھ سے پیسے نہیں مانگے۔ جب بھی میں انہیں پیسے دینے لگتی تو وہ کہتی کہ استانی ان سے کچھ نہیں سوٹ سلواتی ہیں اور بدلے میں انہیں پیسے دے دیتی ہیں، اس لیے انہیں پیسوں کی ضرورت نہیں۔ مجھے اپنی بچیوں پر بہت فخر ہوتا تھا کیونکہ وہ تھوڑے بہت پیسے مجھے بھی دے دیتی۔ وہ پڑھائی کے ساتھ سلائی کا کام بھی سیکھ رہی تھی، مگر روزانہ گھر آ کر ان کی کمر اور ٹانگوں میں شدید درد ہوتا اور واپس ہو جاتی۔ پہلے چند دن میں نے اسے تھکاوٹ سمجھ کر نظر انداز کیا، مگر یہ روز کا معمول بن گیا۔ اب مجھے حیرت ہونے لگی کہ ایسی کون سی تھکن ہے جو ختم ہی نہیں ہو رہی۔ میری بچیاں جو پہلے تھوڑا بہت کام کر لیتی تھی اب وہ بھی نہیں کر پاتی۔ حتیٰ کہ چھٹی کے دن بھی وہ سارا دن سوتی رہتی، اور عجیب بات یہ تھی کہ وہ مجھے کچھ بتاتی بھی نہیں تھی۔ اب وہ روزانہ کافی پیسے لانے لگی تھی جس پر مجھے شک ہونے لگا۔ ایک دن میں ان کے کالج گئی مگر وہاں جا کر پتہ چلا کہ میری بیٹیاں تو کالج آتی ہی نہیں ہیں۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے سلائی والی بات استانی سے پوچھی تو وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ ابھی 3 مہینے ہوئے ہیں، کوئی بھی لڑکی اتنے کم وقت میں کپڑے نہیں سیکھ سکتی۔ میں واپس آئی اور پوری رات جاگتی رہی، مجھے سکون نہیں آ رہا تھا۔ میں نے بچیوں سے کچھ نہ پوچھا
کیونکہ میں خود سچ دیکھنا چاہتی تھی۔ اگلی صبح میں نے بڑی بیٹی کو کہا کہ وہ میری جگہ یتیم خانے چلی جائے۔ وہ ہچکچائی مگر چلی گئی۔ میں نے اس کی جگہ نقاب اور چھوٹی بیٹی کے ساتھ وین میں بیٹھ گئی، مگر میری جان اس وقت نکل گئی جب اس عورت نے آدھے راستے میں گاڑی روکی اور مجھے مریم سمجھ کر ایک پیالہ تھما دیا۔ میں حیران ہو کر اسے دیکھتی رہی اور چھوٹی بیٹی کو کچھ نہ بولنے کا اشارہ کیا۔ وہ خوف سے انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ ڈرائیور عورت بولی، جاؤ مریم، اپنا کام شروع کرو اور کوشش کرنا کیا زیادہ بھیک لے کر آنا، میں تمہارے پیسے بھی بڑھا دوں گی۔ یہ سن کر میں صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں نے فوراً نقاب ہٹا دیا۔ مجھے دیکھ کر وہ عورت گھبرا گئی۔ میرے پاس ایک چھوٹا موبائل تھا۔ میں نے اسے کہا، سچ سچ بتاؤ ورنہ بھی پولیس کو فون کر دوں گی، اور اگر میں نہ بھی کر سکی تو میری بڑی بیٹی گھر میں ہے، وہ فون کر دے گی، اسے ہمیں نقصان پہنچائے بغیر سچ بتاؤ۔ وہ کچھ نہ بولی تو میری چھوٹی بیٹی بول پڑی، امی یہ عورت ہمیں ڈراتی ہے، ہمیں مارتی ہے اور کہتی ہے اگر ہم نے اس کے لیے بھیک نہ مانگی تو وہ گنڈوں سے آپ کو مروا دے گی۔ یہ ہمیں تھوڑے سے پیسے بھی دیتی ہے اور روز مختلف جگہوں پر اتار دیتی ہے۔ ہم سارا دن بھیک مانگتے ہیں، اسی وجہ سے ہماری کمر اور ٹانگوں میں درد ہوتا ہے۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے، مگر میں نے فوراً پولیس کو فون کیا۔ اس دوران اس عورت نے میرے بال بھی نوچے، مگر پولیس نے فون اٹھا لیا تو میری بیٹی نے سب کچھ بتا دیا۔ وہ عورت ہمیں گاڑی سے دھکا دے کر بھاگ گئی، مگر ہم نے اس کا نمبر اور حلیہ بتا دیا۔ شام تک وہ عورت گرفتار ہو گئی۔ گھر آ کر میں نے دونوں بیٹیوں کو سختی سے ڈانٹا کہ اگر ماں پردہ میں ہے تو کیا اسے اپنی بیٹیوں کی خبر نہیں ہوگی؟ تم دونوں نے وہ کام کیا جو میں نے کبھی نہیں کیا۔ میری باتوں پر وہ دونوں رونے لگی، مگر مجھے انہیں سمجھانا تھا۔ بڑی بیٹی نے کہا، امی ہم سب جانتے ہیں، مگر ہم آپ کو روز محنت کرتے دیکھتے تھے، اس لیے ہم نے یہ سب کیا تاکہ آپ کا بوجھ کم ہو۔ ہمیں معاف کر دے، ہم غلط تھے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ابو کا خواب پورا کریں گے۔ اس دن کے بعد میری بچیوں نے بہت محنت کی اور اللہ نے بھی ان کی محنت کا صلہ دیا۔ آج میری دونوں بیٹیاں کامیاب ڈاکٹر ہیں اور غریب بچوں کے لیے ایک دستکاری اسکول بھی چلا رہی ہیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔